دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعمال کی قبولیت کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، کس عمل کا ہونا ضروری ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں کہ اعمال چاہے وہ کوئی بھی عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جہاد ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے، اپنی زبان سے بھی اقرار کرے اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں شفا عطا فرمانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں مشکلوں سے نجات نہیں عطا فرما سکتا، اس کے علاوہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کی عبادت کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ عقیدہ توحید در حقیقت بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اگر عقیدہ توحید انسان کا درست نہ ہو، بظاہر جتنے بھی وہ خوبصورت اعمال جو بظاہر خوبصورت نظر آ رہے ہوں وہ کرتا رہے، اس کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ توحید کے درست ہونے کے بعد کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات نوٹ کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہو، اور وہ عمل کرتے وقت اس کا طریقہ دیکھیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے عمل سے وہ طریقہ ثابت ہو۔ اگر کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو میرے بھائی اس عمل کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پہ نماز اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے۔ مثال میں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا اس میں قیام ہے، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کیا جاتا ہے، اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد تشہد، اور تشہد کے اندر درود پاک بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور اس کے بعد سلام ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں میں سے، اذکار میں سے سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بات فرمائی کہ جب تم سجدے میں ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، جب رکوع میں ہو تو سبحان ربی العظیم پڑھو۔ اب اللہ کے نبی فرمائیں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا ہے، اور میں کہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میں تو سجدے میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ نماز کا جو طریقہ میں نے کیا، جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی، وہ طریقہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اس بات کو مزید میں واضح کرتا ہوں، 3 صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ، بخاری شریف کے اندر حدیث یہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
گھر تشریف لے کر آتے ہیں. مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں. صحابہ نے سوال کیا کہ اما جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب ہوتے ہیں تو جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے علم میں نہیں. آپ کچھ فرما دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے گھر میں موجود نہیں تھے، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بھی تشریف لے کر آئے اور آپ پردے میں کھڑے ہو کے صحابہ کی اور اپنی زوجہ محترمہ کی گفتگو کو سن رہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی نفلی روزے رکھتے ہیں. وہ تینوں صحابہ کرام جو تھے وہ سننے کے بعد ان تینوں نے باری باری عہد و پیمان کیا. کس بات کا عہد کیا؟ ایک نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد زندگی میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات تہجد نوافل پڑھا کروں گا اور قرآن کی تلاوت کیا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پورا سال روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، میں زندگی میں نکاح نہیں کروں گا، تاکہ نکاح کرنے کی وجہ سے جو انسان پر معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور انسان مصروف ہو جاتا ہے، میں وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا. جب تینوں یہ کام کر کے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے کر آئے اور پوچھا اے میرے صحابہ، ابھی تم نے کیا کیا؟ تو تینوں صحابہ کا کیا موقف تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشی ہوئی ہستی ہیں، آپ کی ذات سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو ہمارا شمار تو امتیوں کے اندر ہوتا ہے، ہم سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، گناہ سرزد ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس لیے یہ قسمیں کھائیں، عہد و پیمان کیا کہ تاکہ ہم اس سے بڑھ کر جو عبادت آپ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر عبادت کریں، تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ عطا فرما دے. اب بظاہر کتنی عظیم بات ہے کہ ہم اس لیے عبادت کو اس انداز سے کر رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے روزے رکھیں، پورے سال کی ہر رات میں اٹھ کے نفل پڑھیں، شادی نہ کریں اور وہ وقت بھی عبادت کے اندر صرف کریں، اور مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں صحابہ کی بات کو سنا تو آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ہے میرے صحابہ، تم اپنی قسموں کو توڑو، اپنے عہد و پیمان کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے کا جو طریقہ تم کرنے جا رہے ہو وہ طریقہ مجھ محمد کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت اس طرح کرو، اعمال اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. ہم کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ اپنی مرضی کے عبادت کے طریقے اخذ کرتے رہیں، اپنی مرضی کی مجالس برپا کرتے رہیں؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، عبادت کرتے وقت حکم اللہ کا دیکھو، اور جب عبادت کر رہے ہو تو طریقہ محمد رسول اللہ کا دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری اور آخری بات، جب بھی عبادت کرو تمہاری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تمہاری نیت صرف اور صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے، تمہاری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، تم اللہ کے مقرب بندوں کے اندر شامل ہو سکو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے عبادت کا. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو میرے بھائی پھر بھی اللہ کے ہاں تمہاری عبادات قبول نہیں ہوں گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.